بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو غزنی کے بادشاہ الپتگین کے بارے میں ہے، جس نے غزنی میں اپنی حکومت قائم کی تھی اور اس کے بعد میں آنے والے جانشین سبکتگین اور محمود غزنوی تھے۔ اور محمود غزنوی جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات کا مندر توڑا، تو یہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور الپتگین کے جانشین تھے۔ اب میں آتا ہوں الپتگین کی طرف کہ الپتگین کون تھا اور کس طرح اس نے حکومت حاصل کی۔ غزنوی خاندان کا بانی خراسان کے سامانی حکمران نوح کے زمانے میں سپہ سالار تھا۔ سیاست نامہ کے مصنف نظام الملک طوسی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ایک ترک غلام تھا اور اسے احمد اسماعیل نے خریدا تھا۔ نوح کے زمانے میں اسے خراسان کی سپہ سالاری ملی، چنانچہ بادشاہ عبد الملک اول کے دور حکومت میں اصل باغڈور حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے دارالحکومت سے دور کرنے کے لیے بادشاہ نے 349 ہجری 961 عیسوی میں خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ منصور ابن نوح نے اسے اپنے عہدے سے برطرف کر دیا تو وہ بلخ کی طرف ہٹ گیا۔ ربیع الاول 351 ہجری مئی 962 عیسوی میں اس نے سامانی لشکر کو شکست دی اور خود غزنی چلا گیا۔ اس نے یہاں کے حکمرانوں کو معزول کر کے ایک خود مختار شہنشاہیت کی بنیاد ڈالی۔ الپتگین 936 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ الپتگین ایک اچھا، حوصلہ مند اور جری حکمران تھا۔ سیاست نامہ کے مصنف نظام الملک طوسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بے مثل حکمران تھا اور اس کے دور حکومت کی ایک مثال بہت مشہور ہے، جس میں اس نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ کسی شخص کو بغیر قیمت ادا کیے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، ورنہ اسے سزا دی جائے گی۔ الپتگین کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق ابراہیم سامانیوں کی مدد سے تخت نشین ہوا اور اس کے بعد فوجی سردار بلگا تگین اور پری تگین وغیرہ تخت نشین ہوئے اور آخر میں الپتگین کے داماد سبکتگین 977 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ اور یہ وہی سبکتگین ہے جو محمود غزنوی کا والد ہے، اور محمود غزنوی اپنے دور کا ایک بے مثل حکمران ہے، جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات کے مندر کو فتح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔